اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سنت یہ ہے کہ سر کے سارے بالوں کو برابر کاٹا جائے یا سر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اور عمرہ کے لیے گئے تو پورے بال نکال دیے، اور پھر یہ دو موقع کے علاوہ پھر حضور علیہ السلام کی زلفیں رہی، اور وہ زلفیں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے شانوں پر، کندھوں پر۔ یہ سنت ہے، یعنی کہ کچھ بال بڑھائیں کچھ بال کاٹیں، جیسے آج کے نوجوان لڑکے ادھر ادھر سے کاٹتے ہیں، اوپر چونڈی کی طرح وہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو بال برابر کاٹیں یا برابر چھوڑ دیں، دونوں سنت ہے۔ اور حج اور عمرہ کے موقع پہ حلق کرانا یعنی پورے بال منڈا دینا، وہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار دعا کی ہے سر منڈانے والوں کے لیے، جو حج اور عمرہ کے موقع پہ منڈاتے ہیں، ان کی بڑی برکت ہے۔ تو اس پر گفتگو چلی کہ یہ جو سر کے بال بڑھاتے ہیں، زلفیں ڈالتے ہیں، چونکہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زلفیں، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زانوں تک تھی۔ زانوں کا مطلب کہاں تک؟ جس کو ہم اپنی زبان میں مانڈی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں نا، زانوں تک تھی، گود تک سمجھ، زانوں تک۔ اور وہ بڑی کیسے تھی، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے مرشد کی پالکی اٹھا کے لے کے جا رہے، زلفیں پالکی میں اٹک گئی، اور آپ نے جو ہے وہ پالکی کو روکنا مناسب نہ سمجھا ادب کی وجہ سے، اور آپ بڑھتے چلے گئے تو زلفیں بڑھتی چلی گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کو بوسے دے رہے تھے، اور مرشد کے گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو زین ہوتی ہے، تو وہاں زلفیں اٹک گئی اور سواری چل پڑی، تو آپ نے مرشد کو روکنا گوارا نہیں کیا ادب کی وجہ سے، پیر کا ادب اور احترام کے روکنا گوارا نہیں کیا، وہ سواری بڑھتی گئی، زلفیں بڑھتی گئی۔ یہ الگ الگ جنہوں نے بیانات کیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارے بال نہیں بڑے تھے، سارے بال تو تھے سنت کے مطابق کندھوں تک، 2 بال آپ کے بہت بڑے تھے، اس لیے آپ کو گیسو دراز کہا گیا۔ لیکن الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بات کی، واللہ عالم صحیح کیا، اس لیے کہ اقوال بہت مختلف ہے اس معاملے میں، بہت اقوال ہیں۔ اس پر مجھ سے کسی ایک نے پوچھا کہ گیسو دراز کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں اور میرے نزدیک کچھ نہیں، میں تو غلام ہوں ان آقاؤں کا۔ وہ کہا کہ چلیں یہ جو زانوں تک کا جو کثرت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ زلفیں آپ کی بڑی تھی، یہ تو عورتوں سے مشابہت ہوگی، اور عورتوں سے اگر مشابہت ہوگی تو حضور نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں سے مشابہت کرے، اس پہ لعنت ہے۔ تو ان کی زلفیں تو بڑی تھی۔ میں نے کہا کوئی ایک عورت ایسی آپ کے گھر میں ہے کہ جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ مجھے بتائیں نا، کوئی عورت ہے ایسی جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ تو کہا نہیں، ایسی تم نہ میرے گھر میں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا عورت سے مشابہت تو اس وقت ہوگی نا جب عورتیں جہاں تک بال رکھتی ہیں وہاں تک وہ بال ہوں، وہ اس کے بھی نیچے ہے، اس کے بھی نیچے ہے۔ جیسے کہ سلسلہ مداریہ کے جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں، وہ ملنگ حضرات کے بال کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں، وہ کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ عورتوں سے اس لیے مشابہت نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے بال عام حالات میں اتنے بڑے نہیں ہوتے، اور اس سے بھی بڑے تھے، تو وہاں مشابہت کا شائبہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہوئی، لیکن دوسری بات جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس سے تو سارے شائبات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کے صرف 2 بال وہ جو اٹک گئے تھے، وہ 2 بال آپ کے بہت زیادہ بڑے تھے، اور آپ نے اس کو تبرکن رکھا تھا، اس لیے بھی آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں۔ یہ میں نے جو باتیں لکھی ہیں کتاب میں سب پیش کر دی، آپ کا ذوق جس کو قبول کرتا ہے وہ آپ قبول کرنا۔
جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جو ذوق آپ کا قبول کرے, اور اگر نہیں قبول کرے تو کوئی بحث و مباحثے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں کہ ان کے بال کتنے تھے. اس لیے کہ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسئلہ چاہیے اس کے اوپر مرغیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں, صوفیہ کا طریقہ لڑنا نہیں ہے.